اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا حشر کاشمیری صاحب کے متعلق بات کر رہے تھے اور پچھلے لیکچر میں ہم نے آغا حشر کاشمیری کی ڈرامہ نگاری کا جائزہ لیا تھا اور ان کی ڈرامہ نگاری کو ہم نے 5 مختلف ادوار میں تقسیم کیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آغا حشر کاشمیری کی ڈرامہ نگاری کی خصوصیات بیان کریں گے۔ بڑا اہم موضوع ہے، امتحانی نقطہ نظر سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اردو ادب کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آغا حشر کاشمیری وہ اردو ڈرامہ نگاری کے صف اول کے ڈرامہ نگار ہیں۔ آپ کی ڈرامہ نگاری کی خصوصیات ہم ہیڈنگ وائز ذکر کریں گے تاکہ لکھنے میں آسانی رہے، سمجھنے میں آسانی رہے اور آپ کی خصوصیات کو اچھے انداز سے سمجھا اور جانا جا سکے۔ آغا حشر کاشمیری کی سب سے پہلی ڈرامہ نگاری کی خصوصیت ہے ان کا زبان اور بیان پر قدرت رکھنا۔ تو ہیڈنگ بن جائے گی زبان اور بیان پر قدرت۔ آغا حشر کاشمیری ڈرامہ نگاری کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ ان کو فارسی اور ہندی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے ڈراموں میں ان زبانوں کی نادر تراکیب، تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا ہے۔ ان کی زبان سادہ اور رواں ہے، لیکن عوام کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھی وہ مسجع اور مکفّہ عبارت سے بھی کام لیتے ہیں۔ مکفّہ اور مسجع عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں تو وہ نثر ہی ہوتی ہے، لیکن نثر کے اندر وہ جملے اس طرح لکھتے ہیں کہ ہر جملہ ایک اپنے ہی ہم معنی وزن پر ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال ایک اس کی پیش کر دیتا ہوں میں۔ جیسے کوئی کہے یہ کہ ہم ایک مرتبہ بازار گئے تھے اور وہاں سے ہم نے بہت سے کپڑے لیے نئے تھے۔ اس طرح کے مطلب الفاظ مکفّہ اور مسجع عبارت وہ لکھتے ہیں عوام کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ عوام چاہتی ہے کہ اس طرح کے جملے ہوں ڈراموں کے اندر۔ اسی لیے ان کے ڈراموں میں زبان کا چٹخارا بھی ہے اور تکلف اور تصنع دونوں چیزیں بھی ہیں۔ بعض اوقات حشر نے طویل مکالمے ذکر کیے ہیں اپنے ڈراموں کے اندر، اور مکالمات کے اندر اشعار کی تک بندی سے بھی کام لیا ہے۔ اشعار کی تک بندی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شعر اور ایک ہوتا ہے تک بندی۔ شعر یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ کوئی شاعر اپنے فن کا مظاہرہ کرے اور شعر تخلیق کر دے، لیکن اگر کوئی شاعر نہ ہو اور بلا وجہ وہ شاعری کرنے کی کوشش کرے اور محض 2 مصرے لکھ دے اور اس کے قافیہ اور ردیف ہم جیسے ہوں، بالکل ایک جیسے ہوں، تو اس صورت میں اس کو تک بندی کہا جاتا ہے کہ اس نے شعر کرنے کی کوشش کی تھی، ہو نہیں سکا، یا کسی حد تک ہو بھی سکا لیکن مکمل طور پر شعر نہیں بن سکا۔ تو انہوں نے بعض اوقات مکالموں کے اندر تک بندی سے بھی کام لیا ہے اور بات کو بلا وجہ الجھا کر بات کا بتنگڑ بنانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن کیونکہ زبان اور بیان پر قدرت حاصل ہے، وہاں پر بھی انہوں نے اپنی زبان کے روانی اور سلاست کو نقصان نہیں پہنچنے دیا ہے۔ ان کی ایک یہ بھی بات ہے، بیان کرتا چلوں، کہ بعض اوقات وہ غیر مہذب زبان کا بھی استعمال کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ خطیبانہ انداز میں وہ ڈرامہ لکھ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وہ ڈرامہ نہیں لکھ رہے بلکہ کسی کو وعظ اور نصیحت کر رہے ہیں۔ تو لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کا ڈرامہ بہت اعلیٰ پائے کا ہوتا تھا اور وہ صف اول کے ڈرامہ نگار تھے۔ ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے جو آخر کے دور کے ڈرامے ہیں ان کے اندر ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے اور خاصیات ہی دکھی ہیں، اس کے اندر عیوب نظر نہیں آتے۔ ان عیوب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ڈرامہ نگاری اور عام ادب نگاری کے اندر ایک فرق ہے۔ کوئی انسان کوئی ناول، کوئی افسانہ لکھ دے، اس کے اندر اور ڈرامہ لکھنے میں فرق یہ ہے کہ افسانہ اور ناول تو خالصتاً ادبی معیار پر لکھا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اسے لوگ پڑھیں گے تو ادبی اعتبار سے پڑھیں گے، لیکن ڈرامے کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ اسٹیج کیا جائے گا، اسٹیج پر پیش کیا جائے گا۔ تو بعض اوقات ڈرامہ نگاری کے اندر بعض ڈرامے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ادبی اور فنی اعتبار سے بہت اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، لیکن اسٹیج جب وہ کیے جاتے ہیں، اسٹیج پر جب وہ پلے کیے جاتے ہیں تو ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام عوام کا جو معیار ہے اس کے مطابق ڈرامہ نگاری کرنی پڑتی ہے، جبکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
کہ کوئی ڈرامہ ایسا ہے کہ جو ادبی معیار پہ، فنی معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، لیکن پھر جب اس کو اسٹیج کیا جاتا ہے تو اسٹیج پر آتے ہی وہ تہلکہ مچا دیتا ہے اسٹیج کی دنیا کے اندر اور ڈرامہ نگاری کے اندر. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ ادبی اور فنی معیار پر پورا نہیں اتر رہا ہوتا، لیکن عوامی معیار پر پورا اتر رہا ہوتا ہے. اس لیے آغا حشر کاشمیری کے ڈرامہ نگاری کے اندر جو عیوب ہم نے بیان کیے، ان عیوب کو لے کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آغا حشر کاشمیری کا کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے ڈرامہ نگاری کے اندر، بلکہ انہوں نے یہ سب کچھ عوام کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تاکہ عوام کا ذوق مد نظر رہے. اور اگرچہ فنی اور ادبی اعتبار سے کچھ کمی واقع ہو جائے، لیکن ڈرامے کی جو اصل روح ہے کہ عوام کو خوش کیا جائے تو عوام اس سے محظوظ ہوتی رہے. تو یہ بھی ایک اچھے ڈرامہ نگار کی خاصیات ہی شمار کی جاتی ہیں. ان کی دوسری خاصیت ہے پلاٹ. حشر ایک جدت پسند فنکار تھے. انہوں نے اپنے ابتدائی ڈراموں میں بعض مغربی ڈرامہ نگاروں کو جو ہے وہ کاپی کیا اور ان کو روشناس کرایا، اور پھر اس کے بعد اپنے تخلیقی پلاٹ انہوں نے بنانے شروع کیے اور ان کو اسٹیج پر رونق بخشی. ان کا کوئی انداز اور کوئی پلاٹ مخصوص نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے ڈراموں میں مختلف موضوعات ملتے ہیں جن میں معاشرتی، مذہبی، سیاسی، اصلاحی، تاریخی موضوعات اور پلاٹس بھی شامل ہیں، اور یہ ان کی ڈرامہ نگاری کی ایک اچھی خصوصیت ہے. ورنہ عام طور پر یوں دیکھا گیا ہے کہ ڈرامہ نگار ایک ہی کہانی کو ذہن میں رکھتے ہیں اور کئی ڈرامے لکھ دیتے ہیں، بس اس کے اندر چند ایک واقعات کو تبدیل کرتے ہیں یا کرداروں کو تبدیل کرتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیجئے آج کل کے ڈراموں کو. تمام ڈراموں میں ایک ہی کہانی ہے، ایک ہی وہ ناکام محبت کے افسانے ہیں، اور گھروں میں جدائیاں، گھروں میں لڑائیاں، اور یہ تمام کہانیاں ہوتی ہیں. ایک ہی کہانی ہے، بس کیا ہے کردار اور چہرے مختلف ہیں، نام کرداروں کے مختلف کر دیے جاتے ہیں اور ہر لکھنے والا ڈرامہ لکھ دیتا ہے. لیکن آغا حشر کاشمیری نے جتنے ڈرامے لکھے وہ نئے نئے انداز سے لکھے. یوں سمجھیے کہ ان کے یہاں موضوعات میں جمود نہیں تھا، جماؤ نہیں تھا. یوں نہیں تھا کہ ایک موضوع مل گیا بس اس پر جم کے بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے کئی موضوعات پر لکھا اور مختلف موضوعات پر اس طرح لکھا کہ ہر اگلا موضوع پچھلے موضوع سے مختلف رہا. تو بعض اوقات انہوں نے مزاحیہ ڈرامے بھی لکھے، تفریحی ڈرامے بھی لکھے، لیکن تمام کے تمام ڈراموں کے اندر انہوں نے اپنا معیار بلند ہی رکھا. یہاں میں ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ آغا حشر کاشمیری کے ہم نے پہلے ادوار ذکر کیے تھے، تو ان کا جو پہلا دور ہے اور ان کا دوسرا جو دور ہے، ان دونوں ادوار کے ڈراموں میں ایک ایپ ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی ڈرامے کے اندر دو مختلف پلاٹس کو وہ جمع کر دیا ہے، یعنی کہ دو مختلف کہانیاں ایک ساتھ چلا دی انہوں نے، جس کی وجہ سے ڈرامہ بے جوڑ ہو کر رہ گیا ہے. لیکن کیونکہ بعد کے ڈراموں کے اندر کیونکہ انسان آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی وہ ترقی کرتا ہے، اس کو ایکسپیرینس ملتا رہتا ہے تو آگے جاتا ہے، تو ان کے جو آخر کے ادوار کے جو ڈرامے ہیں وہ ان تمام کی تمام غلطیوں سے پاک، منزہ اور مبرہ ہیں اور صاف ستھرے انداز میں ایک ہی پلاٹ پر کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھے گئے ہیں. آغا حشر کاشمیری کے ڈراموں کی ایک خصوصیت ہے کردار نگاری. حشر کے ڈراموں کی سب سے بڑی خوبی کردار نگاری ہے. انہوں نے جیتے جاگتے کردار پیش کیے ہیں، اور انہوں نے ایسے کردار پیش کیے ہیں کہ وہ کردار ہر طبقے کے افراد سے مناسبت رکھتے ہیں. بادشاہ ہوں، وزیر ہوں، مزدور، سیٹھ، چور، ڈاکو، سپاہی، طوائف، شرابی، اسی طریقے سے باحیا، باپردہ خواتین وغیرہ، بچے، بزرگ، بوڑھے، ادب، احترام اور معاشرتی ماحول، ثقافت، تمدن، روایات، تہذیب، ہر چیز کو، لباس، ہر چیز کا انہوں نے خیال رکھا ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کے ڈرامے پڑھنا شروع کرے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ ڈراموں کے اندر اپنے کاری کو بطور کردار بنا کے شامل کر دیتے ہیں، اور خود پڑھنے والا یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے کے اندر ایک کردار کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. تو کردار نگاری کو اس نئے طریقے سے بیان کرنا اور اس نئے طریقے سے لکھنا، یہ آغا حشر کاشمیری کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت بھی شمار ہوتی ہے. لیکن یہاں ایک بات اور بیان کرتا چلوں کہ ہر ایک لکھنے والے کا ایک مخصوص کردار ہوتا ہے جس کردار سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کردار کو وہ ہر ڈرامے کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف حیثیتوں سے. تو آغا حشر کاشمیری کا سب سے محبوب کردار وہ عورت ہے، اور انہوں نے اپنے ڈراموں کے اندر اس کردار کے، عورت کے دونوں رخ پیش کیے ہیں. کہیں انہوں نے عورت کو مظلوم بنا کر پیش کیا ہے، اور کہیں عورت کے مکروہ چہرے کو بھی بیان کیا ہے، کہ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت ہی تمام مسائل کی وجہ بن جاتی ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عورت پر بلا وجہ ظلم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مظلوم بن جاتی ہے. تو یہ گویا کہ وہ
ان دونوں رخوں کو پیش کر کے سماج کی اصلاح کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، اور مغرب کی جو اندھی تقلید ہے اس کے خلاف آواز بلند کر کے انہوں نے جو ہے وہ عورت کو تعلیم حاصل کرنے کی طرف بھی راغب کیا، لیکن مادر پدر آزادی والی جو تحریک مغرب نے چلائی تھی اسے بھی بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک طرف انہوں نے عورت کو مظلوم بھی بتایا کہ عورت مظلوم تو ہے ہی صحیح بعض مقامات پر، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ عورت خود ظالم بن جاتی ہے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ظلم کا سامان مہیا کرتی ہے۔ تو گویا کہ آغا حشر کاشمیری صاحب جو ہیں وہ حقیقت پسند انسان تھے، اور وہ بیجا نہ کسی کی حمایت کرتے تھے اور نہ بیجا کسی کی مخالفت کرتے تھے، بلکہ انہوں نے جو کچھ دیکھا اپنی زندگی میں اسے بیان کرنے کی، صاف طریقے سے بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہاں کردار نگاری کی کیونکہ میں بات کر رہا ہوں تو کچھ یہ بات بھی بیان کرتا چلوں کہ بعض اوقات انہوں نے جو مزاحیہ حصے اپنے ڈراموں کے اندر رکھے ہیں تو اس میں انہوں نے کبھی کبھی اس طرح اس گھٹیا قسم کا مذاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آغا حشر کاشمیری خود اس قسم کے کردار تھے اور اسی قسم کے انسان تھے، کیونکہ انسان جو لکھتا ہے وہ اس کی سوچ کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آغا حشر کاشمیری جو ہیں وہ خود ایک اچھے انسان تھے، لیکن انہوں نے جو اس طرح گھٹیا قسم کے مذاق پیش کیے ہیں عوام الناس کی ذہنیت اور تماشائیوں کے ذوق کی مانگ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ کیا۔ کوئی بھی ڈرامہ لکھنے والا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عوام اور تماشائیوں اور دیکھنے والوں کی ڈیمانڈ سے ہٹ کر کچھ ڈرامہ تخلیق کرے۔ ظاہر سی بات ہے، لکھا گیا ہے دوسروں کے لیے تو دوسروں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ڈرامہ اس طرح کا لکھوں کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ ہنس کے ان کے پیٹ میں درد ہو جائے، تالیاں بجانے پر مجبور ہو جائیں۔ اسی لیے بعض اوقات انہوں نے اس طرح کا مذاق بھی پیش کیا ہے کہ جو ویسے تو اخلاقیات کے معیار پر پورا نہیں اترتا، لیکن عوامی ذوق اور عوام کو ہنسانے کے لیے کافی ہے۔ آغا صاحب کی ایک خاصیت ہے اچھے مکالمے لکھنا، تو مکالمے ان کی ایک اور ہیڈنگ بن جائے گی، چوتھی ہیڈنگ بن جائے گی۔ انہوں نے اچھے مکالمے لکھے، جگہ جگہ شعراء کے اشعار بھی پیش کیے، جگہ جگہ انہوں نے اس طرح کے مکالمے لکھے کہ کلام طویل بھی نہ ہو اور مختصر سے جملوں کے اندر ساری بات ہو جائے، مختصر مکالمے، خوبصورت مکالمے انہوں نے پیش کیے تو اچھی طریقے سے۔ اچھا، اور ان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ ایک بات کو بار بار دہرانا نہیں چاہتے، ایک بات ایک دفعہ ہو گئی بس آگے چلیے۔ تو مکالمے کا حسن بھی یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر مکالمہ ہو رہا ہے ایک مریض کے درمیان اور ایک اس کے عیادت کرنے والے کے درمیان، تو ایسا نہیں ہے کہ عیادت کرنے والا بار بار ایک ہی سوال کرتا رہے اس سے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کب سے بیمار ہوئے، اس طرح کی باتیں نہیں، آگے کی باتیں ہونی چاہیے۔ ایک جملہ ہو گیا، طبیعت کے بارے میں پوچھ لیا تو اب آگے چلیے۔ تو آغا حشر کاشمیری کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ مکالموں کے اندر ریپیٹیشن نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، دوبارہ بار بار ایک ہی چیز کو لے کر نہیں آتے، بلکہ ایک چیز ایک دفعہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں، جس سے ڈرامے کے اندر ان کے لکھنے کے انداز کے اندر تسلسل قائم رہتا ہے اور سننے والے کا، دیکھنے والے کا ذوق اور شوق بھی قائم رہتا ہے۔ ان کے ڈرامہ نگاری کی ایک خاصیت ہے جذبات نگاری۔ حشر نے اپنے ڈراموں کے اندر سنجیدہ حصوں میں جذبات نگاری سے بھرپور کام لیا ہے۔ ان کے ڈراموں کے یہ حصے اردو کے ڈرامائی ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کے جو جذبات تھے اس میں غم، الم، نفرت، دشمنی، خود غرضی، شجاعت، بہادری وغیرہ یہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ جب وہ غم کا اظہار کرتے ہیں تو سننے والا، دیکھنے والا بے ساختہ رونے بھی لگتا ہے، جب وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو سامنے والا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کبھی نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں، کبھی دشمنی کا، کبھی خود غرضی کا، کبھی بہادری کا، شجاعت کا، تلوار کا، نیزوں کا، محبت کا، مطلب جس طرح کے جذبات وہ لانا چاہتے ہیں اپنے قلم کے ذریعے سے ان جذبات کا سما پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے۔ بہت بڑی خاصیت پیش کرنے لگے ہیں اب ہم۔ ان کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کشمکش پیدا کرنا۔ وہ کسی بھی ڈرامے کے اندر سینسیشن پیدا کرنے کے بہت زیادہ ماہر تھے، وہ کسی بھی سسپینس پیدا کرنے کے بہت زیادہ ماہر تھے وہ، اور اس طریقے سے ڈرامے کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے اور پڑھنے والوں کا جب ذہنی طور پر کشمکش میں پڑھنے والا مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے چھوڑوں نہیں، میں پڑھتا رہوں آخر تک۔ تو انہوں نے اس طرح کے جملے لکھے، کہانیاں ایسے ایسے موڑ پہ لا کے کھڑی کی کہ جہاں پر کشمکش پیدا ہوتی ہے، ہاں یا نہ، زندگی اور موت کے فیصلے، جدائیوں اور وصل کے فیصلے، افتراق اور اتصال کے فیصلے، تو اس طرح کے موڑ پہ لا کے وہ کہانیاں کو کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہانی کا سلسلہ آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو اپنے ڈراموں کے اندر کشمکش پیدا کرنا کہ ان کی ایک بہت بڑی وہ آپ سمجھیے کہ خاصیت ہے۔
آغا حشر صاحب کی کہ انہوں نے اپنے ڈراموں کے اندر کشمکش پیدا کر کے ان ڈراموں کی عظمت کو مزید بلند کر دیا ہے۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے مزاح نگاری۔ یوں تو آغا حشر کاشمیری مزاح نگاری کے جو ہے وہ مرد ہی نہیں تھے، یعنی ان کو مزاح نگاری کا کام ہی نہیں تھا، وہ تو سیدھے سیدھے ڈرامے لکھتے اور جذبات نگاری میں زیادہ کرتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پارسی کمپنی جب انہوں نے جوائن کی، پارسی کمپنی میں ملازمت اختیار کی، تو وہاں پر جو بھی ڈرامے لکھے گئے ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا پیسہ کمایا جائے۔ اس لیے پارسی کمپنی کے اندر جتنے بھی ڈرامہ نگار تھے سب کے سب مجبور تھے اور وہ عوام کے ذوق کا خیال رکھتے تھے اور انہیں تفریح اور ہنسنے کا سامان مہیا کرنے کے لیے وہ مزاحیہ ڈرامے لکھا کرتے تھے۔ آغا حشر بھی وہیں پر ملازم تھے، تو ان کو بھی چاروں ناچار مجبور ہو کر ان کو بھی مزاحیہ عوام کے لیے عوامی مزاحیہ ڈرامے لکھنے پڑے اور عوام کے معیار کے عام معیار کے ڈرامے لکھنے پڑے، جس کی وجہ سے ان کی زبان بعض اوقات بازاری بھی ہو گئی ہے۔ اور بازاری زبان جب ہوئی ہے تو اس لیے کی ہے انہوں نے یہ بازاری زبان تاکہ ہر جملے پر تماشے کہہ کے لگا سکیں، اور کردار بھی آپس میں احمقانہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ سب کا سب جو ہے وہ شعوری طور پر حشر صاحب کر رہے تھے، کیونکہ ان کا پیٹ جو ہے وہ اس مزاح نگاری سے وابستہ تھا، ان کا ذریعہ معاش اس مزاح نگاری سے وابستہ تھا۔ ان کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے خود کلامی۔ کسی بھی ڈرامے کے اندر خود کلامی کا ہونا وہ ڈرامے کی جان ہوتی ہے۔ خود کلامی کیا ہوتی ہے؟ خود کلامی یہ ہوتی ہے کہ کردار چپ بیٹھا ہو، خاموش بیٹھا ہو اور بیک گراؤنڈ میں ایک آواز گونج رہی ہو جو کہ اس کی اپنی آواز ہی ہوتی ہے، لیکن وہ گویا کہ خود کلامی ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی ڈرامے کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ آج کے اس دور کے اندر جو ڈرامے ہیں انہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو خود کلامی کے اندر آغا حشر کاشمیری کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ ذہنی الجھن، خوشی اور غمی کے موقع پر کرداروں کا خود سے باتیں کرنا شروع کر دینا، جو اس کی ذہنی کیفیت کا آئینہ ہوتی ہے، یہ خود کلامی جو چیز ہے یہ کہلاتی ہے۔ اس پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ ان کا ایک بڑا مشہور و معروف ڈرامہ ہے رستم و سہراب۔ اس کے اندر رستم کی خود کلامی جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ رستم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے سہراب کو ہمیشہ کی نیند سلا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو رستم ہم کلامی کرتا ہے وہ دلی جذبات اور احساسات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آغا حشر صاحب خود کلامی کرنے کے بھی شہنشاہ تھے۔ لیکچر بہت طویل ہو چکا ہے، یہاں ہم آغا حشر صاحب کے ڈرامہ نگاری کی خصوصیات کا اختتام کرتے ہیں امتیاز علی تاج صاحب کے اس تبصرے پر جو کہ انہوں نے آغا حشر کاشمیری صاحب کے ڈراموں کے متعلق کیا ہے۔ امتیاز علی تاج صاحب خود بہت بڑے ڈرامہ نگار ہیں، انہوں نے انارکلی جیسا مایا ناز ڈرامہ لکھا، لیکن وہ آغا حشر صاحب کے ڈراموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ حشر کے ڈراموں کے مطالعے سے ان کے زمانے کے اسٹیج ایکٹروں اور تماشائیوں کے حالات کا بہت صحیح اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ڈراموں کا مقابلہ جدید مغربی ڈراموں سے کرنا نامناسب ہے، انہیں صرف ایک خاص زمانے اور خاص حالات کی پیداوار سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ ڈرامہ اور تھیٹر کی دنیا میں آغا صاحب کی حیثیت ایک سنگ میل کی حیثیت ہے، اور ان کی ایک حیثیت ڈرامہ انڈسٹری کے اندر، ڈرامہ نگاری کی صنعت کے اندر ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آغا حشر صاحب کی ڈرامہ نگاری کی خصوصیات پر انتہائی اہم لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔